انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بھائی قرآن کریم کی حرمت کا مسئلہ ہے تو بھائی ہمیں پیٹ میں درد کیوں شروع ہو جاتا ہے، ہم کیوں بولنا شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اللہ حفاظت کرے گا، تو بھائی اللہ حفاظت کیسے کرے گا؟ اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی۔ اللہ اپنے مومن بندوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ حفاظت کیسے کرے گا؟ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن نازل ہوا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو حفاظت کا طریقہ کار کیا تھا، اس پہ بات کریں آپ۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا، صحابہ کے سینوں میں نقش ہوا، اور قرطاس و قلم اٹھانے کے بعد کاتبان وحی نے قرآن کو کتابی شکل میں لکھ دیا۔ یہ تھا حفاظت کا ذمہ، یہ تھا پروسیس، یہ تھا طریقہ کار۔ اور پھر جب حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو متفرق جگہوں پر وہ آیات لکھی تھیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب ان کے مشورے سے پھر اس کو ایک جگہ جمع کیا، لکھوایا گیا، اس کو جمع کیا گیا۔ یہ تھا اس کی حفاظت کا طریقہ کار۔ پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، مختلف قسم کے لغات پر اس کی تلاوت کی جاتی تھی، تو حضرت عثمان غنی نے جامع القرآن اور ناشر القرآن اس لیے کہلائے کہ آپ نے تمام امت کو ایک لغت پر جمع کر دیا۔ یہ تھا حفاظت کا طریقہ کار۔ وہ آیات جس پر اس پہ اس کا طریقہ کار میں ایک کیبنٹ بنائی گئی، کمیٹی بنائی گئی کاتبان وحی کی، وہ آیت کریمہ ان پر پیش کی جاتی تھی۔ وہ کاتبان وحی حفاظ تھے، عالم تھے، فاضل تھے صحابہ، انہوں نے جناب ان آیات کو دیکھا اور پھر 2 شہادتیں لیں، اور شہادتوں کے بعد پھر ان آیات کو لکھا اور ایک بہت اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا، جو آج کتابی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو کس نے کیا؟ فرشتوں نے تو نہیں کیا۔ آپ کیسے بات کہہ رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون؟ قرآن پہ بات آئے اور مسلمان خاموش رہے، تو یہ آپ کی جو توجیحات ہے یہ بالکل غلط ہے، اور ایک پڑھے لکھے آدمی کی زبان سے بالکل عجیب سی لگتی ہے۔ کیا آپ کی مینٹالٹی پتہ چلتی ہے؟ آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز اور بات کیسی کر رہے ہیں آپ؟